بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس کا اول حصہ جو ہے، اول عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ بخشش کا، جہنم سے چھٹکارے کا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اول حصہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزار چکے ہیں، اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو مغفرت کا ہے، اللہ سے بخشش حاصل کرنے کا ہے، اپنی بخشش کروانے کا ہے۔ مغفرت، بخشش سے ایک اور بات یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے آس پاس۔ آپ ممبر پر جب تشریف لائے، آپ نے پہلا قدم رکھا ممبر پر، پہلی سیڑھی پر، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ نے تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ نہ کوئی دعا ہوئی، نہ کوئی بد دعا ہوئی، آمین کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ جی نہ تو کوئی دعا ہوئی، نہ بد دعا ہوئی، آمین کہا گیا، پہلے ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں، تو کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے بد دعا کی تین آدمیوں کے بارے میں، میں نے تینوں پر آمین کہا۔ جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے نبی کا، اس کے حبیب کا نام لیا جائے اور وہ اپنے نبی پر درود نہ بھیجے، اس کی زبان پر درود شریف نہ آئے، یہ ہلاک ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تیسری بد دعا جبرائیل نے یہ دی کہ جی ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، یہ بھی ہلاک ہونے کے قابل ہے۔ میں نے کہا آمین، واقعی یہ ہلاک ہو جائے۔ اب ان میں سے جو رمضان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہی بات بیان کی گئی ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی، بخشش، کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، آقا فرماتے ہیں آمین۔ جبرائیل کی بد دعا پر کہ یہ ہلاک ہونے کے قابل ہے، رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکا، جہاں قدم قدم پر بخشش کے اعلان ہو رہے ہیں۔ روزانہ افطاری کے وقت کتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، روزانہ کسی پیاسے کو پانی پلانے پر بخشش ہو رہی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے پر بخشش ہو رہی ہے، دودھ کا ایک گھونٹ پلانے پر بخشش ہو رہی ہے۔ بخشش کا مہینہ ہے جی، لیکن پھر بھی بخشش نہیں ہو رہی، پھر بھی انسان محروم ہے، تو فرمایا پھر ہلاک ہونے کے قابل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ، یہ جو درمیانی عشرہ ہے یہ بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہے کل بنی آدم خطاؤن، جو آدم کا ہے وہ غلطی کرے گا، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے۔ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم یہ ہے انسان ندامت کا اظہار کرے، احساس دل میں پیدا ہو کہ مجھ سے کام غلط ہوا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اسے کہتے ہیں توبۃ نصوح، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ توبہ کا اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ توبہ کی مثال کیا ہے۔ مثال اس طرح ہے، ایک بچہ ہے، بچہ چھوٹا، اس کو والدہ ناراض ہو کر تھپڑ مار دیتی ہے، بچہ باہر چلا جاتا ہے روتا ہوا، کئی گلیوں میں پھرتا ہے، کبھی کسی کے دروازے کے آگے بیٹھ، کبھی کسی کے دروازے کے، ادھر والدہ پریشان ہے، پتہ نہیں بیٹا کہاں گیا ہوگا، پتہ نہیں کس کے پاس بیٹھا ہوگا، معلوم نہیں کسی نے اس کو پانی بھی پلایا کہ نہیں، کو کھانا بھی کھلایا کہ نہیں، کس کے پاس گیا ہوگا، کہاں ہوگا۔ والدہ ادھر پریشان ہے، بچہ روتا، کئی گلیوں کے چکر لگاتا، واپس گھر کی دہلیز پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر ماں دروازہ کھولتی ہے کہ جا کے ڈھونڈتی ہوں میرا لال کہاں گیا، دروازہ کھولتی ہے، بیٹا دہلیز پہ بیٹھا ہے، ماں بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا تو کہاں گیا تھا، اور تو کہاں چلا گیا تھا، تجھے پتا نہیں تھا میرے علاوہ تیرا یہاں کوئی نہیں، تجھے کھانا میں نے دینا تھا، یہ پانی میں نے پلانا تھا، تیری ضروریات میں نے پوری کرنی تھی، میرے لال تو کہاں گیا تھا۔ اسی طرح انسان جب غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے حالات بھیجتے ہیں، انسان حالات کے اندر پریشان، سرگرداں، لیکن جب انسان چکر کاٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پیشانی اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو اٹھا لیتی ہے، اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، یہاں تک فرمایا آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ وہ سارے گناہوں پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ ہے توبہ کہ انسان، فرمایا جو انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مسلمان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ ہی بخشش کرے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جی تو یہ ہے توبہ کرنی ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ کی رحمت پہلے متوجہ ہوئی، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اب اس عشرے کے اندر جب رحمت متوجہ ہو چکی، اب اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی بخشش کروائیں۔ جب انسان کی بخشش ہوتی ہے تو جہنم کا چھٹکارا اس کو حاصل ہو جاتا ہے، پروانہ مل جاتا ہے جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو یہ عشرہ ہے، خدا را اس کو قیمتی بنائیں، کوئی ایک آنسو ایسا آنکھ سے بہا دیں جو اللہ کو پسند آ جائے، وہ ہمارے گناہوں پر پانی پھیر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔